کہ جج پابند ہے کہ وہ خلا دے گا. یہ خلا کلدم ہے, اس کی کوئی حیثیت بولو نہیں ہے. اس پہ مشہور زمانہ اسکالر نے ابھی دوبارہ میرے خلاف کلپ بنایا کہ مشکات کی اتنی حدیثیں اور فلانی اتنی حدیثیں ہیں. ایک حدیث مشکات کی یا پورے ذخیرے حدیث میں میرا چیلنج ہے, خدا کے لیے مارکیٹ میں لے آؤ یار. ہمارے کان ترس گئے, آنکھیں ترس گئی. کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ہے جس سے پتا چلتا ہو کہ عورت کو طلاق کا یا نکاح ختم کرنے کا حق ہے بذریعہ کورٹ. شوہر ظلم کر رہا ہو نا مخصوص نوعیت کا, اس کی بات میں نہیں کر رہا, وہ تو میں بھی مانتا ہوں. نارمل کنڈیشن میں یا چھوٹی موٹی باتوں میں ایک عورت نہیں رہنا چاہتی, وہ کہہ رہی میں نہیں رہنا چاہتی, یہاں شوہر کی مرضی کے بغیر عورت علیحدگی نہیں لے سکتی. اسلام میں نکاح میں داخل ہونے کا عورت کے پاس حق ہے, نکاح سے نکلنے کا عورت کے پاس اسلام میں رائٹ نہیں ہے. اب خواتین کو یہ بات اگر سمجھ میں نہیں آتی, چھوڑ دیں اسلام, اسلام کو چینج نہ کریں آپ, اسلام چینج نہیں ہو سکتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ آپ چھوڑ دیں بھائی, ہمیں یہ اسلام میں لگتا ہے یہ ظلم ہے عورت کے اوپر, تو نہ لاؤ, آپ جاؤ کسی ہندو سے شادی کرو, آپ اس کے پاس ان کے پاس ہر وقت حق ہے بھائی, جیسے ہندو خود طلاق دے سکتا ہے عورت بھی جب چاہے عدالت سے خلا لے سکتی ہے. اسلام میں ایسا ہی ہے. کوئی اسکالر یہ بات کرتا ہے نا کہ نہیں ایسا نہیں ہے, تو آپ میرے سامنے بٹھا دیں اس کو, آن لائن لے آئیں اس کو, مشہور آدمی ہو, ہر آڑا ترچھا مشہور ہونے کے لیے بعض دفعہ آ جاتا ہے, تو میں بتاؤں گا مشکات میں کتنی حدیثیں ہیں, بخاری میں کتنی حدیثیں ہیں, وہ سارے میں ان کمبختوں کو ترجمے تک نہیں آتے ہیں حدیثوں کے. اگر عورت کے پاس بھی یہ رائٹ ہوتا ہے نا, کامن سینس بھی کوئی چیز ہوتی ہے. قرآن حدیث تو پہلے کامن سینس ہوگی تو قرآن حدیث سمجھ میں آئے گا نا. کامن سینس ہی نہیں ہے, قرآن حدیث تو ویسے ہی نہیں ان بیچاروں کے پاس, اور کامن سینس بھی نہیں ہے. اور وہ آج کل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ابو حنیفہ امام شافعی کو فالو نہ کرو, ان لوگوں کو فالو کرو. کامن سینس کیا کہتی ہے کہ میاں بیوی میں اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں فرق کیا رہ جائے گا اگر عورت کے پاس بھی طلاق کا حق حاصل ہو جائے؟ فرق کیا رہ جائے گا؟ ارے میاں بیوی میں بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ میں جب دونوں چاہیں بریک اپ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ بولو نا, دونوں جب چاہیں ایک دوسرے کو چھوڑ دیں, تو پھر یہ میاں بیوی کے تکلف کی کیا ضرورت ہے؟ فرق صرف اتنا ہو جائے گا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں عورت ٹاٹا کر کے ویسے ہی چلی جاتی ہے, یہاں کورٹ سے کہے گی مجھے ٹاٹا کروا دو, کورٹ اس کو پکا ٹھپا لگا کے ڈگری دے دے گی. گرل فرینڈ میں تو پکا ٹھپا بھی نہیں لگتا, یہاں تو پکا ٹھپا لگ جائے گا. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ اور میاں بیوی کا فرق ہی ختم ہو جائے گا. اتنی سینس اس بے وقوفوں میں نہیں ہے, اور یہ ہمارے باپ بنے ہوئے ہیں, ملین سبسکرائبر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ. میں تو کہتا ہوں یہ اس قوم کے ساتھ صحیح ہو رہا ہے. جیسے سیاسی حکمران جب کوٹتے ہیں نا میں پکڑ کے, صحیح کوٹتے ہیں بھائی, ووٹ کس نے دیا تھا؟ ووٹ بھی تو میں اور آپ ہی دیتے ہیں نا. تو یہ جو مذہبی اسکالر منجن بیچ رہے ہیں نا اور الو بنا رہے ہیں آپ, یہ بالکل صحیح ہو رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ, کیونکہ آپ نے قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے ابو حنیفہ پہ اعتماد نہیں کیا. آپ کو لگا وہ بیچاروں کو کچھ بھی نہیں آتا تھا, جو تابعین تبع تابعین کے دور کے لوگ تھے, آپ کو خیر وہ بیچارے منجن بیچ کے چلے گئے. آپ نے امام شافعی پہ اعتماد نہیں کیا جن کو کروڑوں لوگوں نے فالو کیا ہے, آپ نے کہا ان کو نہیں پتا تھا. آپ نے امام مالک پہ اعتماد نہیں کیا, آپ نے امام احمد بن حنبل پہ اعتماد نہیں کیا. جب اتنے بڑے بڑے فقہا پہ آپ نے اعتماد نہیں کیا تو اللہ نے آپ کو ان منجنوں کے حوالے کر دیا ہے کہ یہ منجن بیچیں گے اور تم کیا کرو گے, ان سے مسائل پوچھو گے. تو میں بہت کانفیڈنٹلی یہ کہتا ہوں یہ خلا کلعدم ہے, اس کی کوئی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, کسی اور کی بیوی پہ اللہ نے جج کو اختیارات بولو نا نہیں دیے. اب خواتین کو یہ پسند نہ آئے تو چھوڑ دیں اسلام کو. جہاں اتنے سارے کروڑوں کافر ہیں, چند عورتیں اگر جہنم میں چلی جائیں گی تو ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. کیونکہ آج کل ایک نیا بھوت یہ سوار ہو گیا مذہبی اسکالرز پہ کہ خواتین کو خوش کرنے کے لیے ان کے وہ حقوق بیان کیے جا رہے ہیں جو اسلام نے دیے نہیں ہیں. فیور لینا ہے ان کو, جیسے کہہ دیا نا عورت پہ ساس کی خدمت نہیں ہے, شوہر کی خدمت نہیں ہے. ابے نہ وہ بچے پیدا کر رہی ہے, نہ وہ شوہر کی خدمت کرے گی, نہ وہ ساس کی خدمت کرے گی, کمانا اس پہ ویسے ہی لازم نہیں ہے, تو پیڑے کھانے کے لیے آئی ہے گھر میں کیا؟ ایسی بات کرتے ہو جو تم اپنی بیوی پہ منطبق نہیں کر سکتے. تمہاری بیویاں کیسے گھروں میں رہتی ہیں؟ نہ وہ تمہاری ماں کی خدمت کریں گی, نہ تمہاری خدمت کریں گی, نہ بچے تو ویسے ہی پیدا نہیں ہو رہے, ایک آدھ ہوتا ہے اس کے بعد بڑھ گیا, بچوں کو پروگرام سارا کیا ہو گیا, بڑھ گیا. وہ بات کرو جو تم خود سوسائٹی میں اپنے اوپر جھیل سکتے ہو. تمہاری ماں تمہاری بیوی کو کہہ رہی ہے پانی پلاؤ, اور تمہاری بیوی آگے سے کہتے ساس کی خدمت کچھ پہ واجب نہیں ہے, تمہاری غیرت کہاں چلی جائے گی اس وقت؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جاپان سے آیا ہوں, غصے میں ہوں, کیونکہ وہاں میں نے خاندانی نظام دیکھا ہے تباہ ہوتے ہوئے. یہ نہیں قسم کے لوگ وہاں بھی براڈ مائنڈیڈ پیدا ہوئے, بیڑا ہی غرق کر دیا پورے سسٹم کا. جو اسلام نے عورت کو حقوق دیے ہیں وہ بڑے خاندانی حقوق ہیں, ان حقوق کی بات کرو بھائی جو حقوق اسلام نے دیے ہیں. اسلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ تمہاری بیوی نہ تمہاری ماں کی خدمت کرے گی, نہ تمہاری روٹی پکا کے کھلائے گی,
اسلام نے کہا ہے بھائی خرچہ تمہارے ذمے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سکھائی ہے اپنی زوجہ کی کہ جہاں سے امی عائشہ برتن سے منہ لگا کے پانی پیتی وہیں سے آپ بھی محبت کا اظہار کرتے. کبھی آپ نے اپنی بیویوں کو مارا پیٹا نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھایا, برداشت کیا. اونچ نیچ ہر گھر میں ہوتی ہے. اپنے ساتھ سفر میں لے کے جاتے تھے, دعوت میں لے کے جاتے تھے. یہ حقوق ہیں جو اسلام نے دیے. یہ والے دو بھائی تم کیا سکھا رہے ہو ان کو کہ جب منہ اٹھائے وہ عدالت میں جاری ہے. کیوں عورت نے, اسلام نے عورت کو رائٹ دیا خلا کا. عورت کو جو خلا کا رائٹ دیا ہے, خلا ایک ایگریمنٹ ہے. رائٹ کا مطلب یہ کہ عورت اگر یہ نہیں رہنا چاہتی تو شوہر سے ڈیورس کا مطالبہ کر سکتی ہے مہر کی معافی پہ, کہ میں مہر چھوڑتی ہوں مجھے طلاق دے دو. اس مہر چھوڑ کے طلاق لینے کو خلا کہا جاتا ہے. یہ ایگریمنٹ ہے. جب تک شوہر راضی نہیں ہوگا, یہ ایگریمنٹ دونوں طرف سے ہوتا ہے. یہ قرآن سے بھی پتہ چلتا ہے, حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے, بخاری مسلم. اور یہ جو اسکالر نے کہہ دیا نا کہ مشکات پر اتنی حدیثیں, میرا چیلنج ہے ایک حدیث آپ ترجمہ کر کے بتا دو جس سے آپ کا والا خلا جو آپ ثابت کرنا چاہتے ہو وہ ثابت ہو جائے. تو میں جب کسی پہ اتنا مضبوط دعویٰ کر رہا ہوں نا تو پھینک نہیں رہا ہوتا میں بیٹھ کے یہاں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ایک دوسری بات عاملوں کے بارے میں. ابھی ہمارے ایک دوست ہیں حضرت یعنی کیا نام ہے, مجھ سے جونیئر ہیں اگرچہ کافی وہ, لیکن کافی پازیٹیو کام کر رہے ہیں. مفتی رشید احمد خورشید صاحب ہیں مجھ سے کافی جونیئر, لیکن ماشاءاللہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, پازیٹیو. ان سے کسی نے سوال پوچھا کہ مفتی طارق مسعود صاحب عاملوں کے بہت خلاف ہیں, بہت ایکسٹریم لیول پہ گئے ہوئے. انہوں نے اپنے حساب سے جواب دیا کہ بھائی وہ تھوڑا سارے غلط نہیں ہیں, کچھ ان میں ٹھیک بھی. عاملوں کے بارے میں سارے غلط نہیں ہوتے, کچھ ان میں بولو ٹھیک. ایک تو یہ بات بھی کی کہ بھائی رقیہ تو اسلام میں ثابت ہے, تو میں رقیہ کا تو میں منکر نہیں ہوں بھائی. دم تو مسجد کے امام سے کروا لو. جن چڑیل بھوت بھی کسی پہ کروڑوں میں کسی دو چار پہ آ سکتا ہے, تو کسی بھی نیک آدمی سے دم کروا لو. اور حضرت مفتی موسیٰ روحانی بازی رحمت اللہ علیہ وہ عامل نہیں تھے. خدا کے لیے ان کو بدنام مت کرو, وہ عامل نہیں تھے. یہ ان کی کرامت تھی کہ کوئی بھی کچھ لکھ کے دے دیا کرتے تھے. اللہ ان کو دعا تھی, ان کی ماں کی یا کسی بزرگ نے انہوں نے خدمت کی تھی, غالباً ان کی والدہ نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ تو کسی کے لیے کچھ بھی لکھ کے دے دے گا اللہ اس کو پورا کر دے گا. اہل اللہ کے ساتھ الگ معاملات ہوتے ہیں, وہ عامل نہیں تھے. میں نے یہ بات بیان میں کہی تھی, ان کے بیٹے نے آ کے پھر جامعۃ الرشید میں بتایا کہ واقعی میرے والد صاحب عامل نہیں تھے. یہ کرامت تھی ان کی کہ کسی کو بھی کچھ لکھ دیا تو بس وہ ہو گیا. کرامت کے تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. تو یہ جو ان کا بھی بیان آیا اپنے لحاظ سے انہوں نے ٹھیک کہا, اپنے لحاظ سے, کہ عامل جو ہے ایکچولی کچھ یوں بھی ہوتے ہیں, کچھ 1-8% صحیح بھی ہوتے ہیں, 1% بھی صحیح نہیں ہوتا. اگر مجھے ایک بندہ عاملوں میں صحیح مل جائے نا, میں عجائب گھر میں رکھواؤں گا, 1 کروڑ روپے کا ٹکٹ لگاؤ اس کے اوپر, کیونکہ ایسی چیزیں مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی آپ سے جونیئر ہیں اور اچھا آپ خود کہہ رہے ہو کہ بھئی جامعہ کے ٹیچر ہیں, استاذ ہیں, تو کیا وہ غلط بول رہے ہیں؟ وہ غلط بول رہے ہیں. اب آپ کہہ سکتے ہو کہ بھئی اس کا مطلب وہ صحیح عالم نہیں ہے. بھائی اس کا علم دین سے تعلق نہیں ہے, سمجھ رہے ہو؟ علماء سے وہ چیزیں پوچھیں جن کا دین کے علم سے تعلق ہے. نکاح طلاق کے مسائل, وراثت کے مسائل. عامل صحیح ہوتے ہیں غلط ہوتے ہیں, یہ قرآن و سنت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مشاہدے کا مسئلہ ہے. ان کی عمر کم ہے, میرے تجربہ زیادہ ہے. ہم نے ایک بھی نہیں دیکھا ڈھنگ کا, بہت تلاش کیا, بہت تلاش کیا. اور میں جو کہتا ہوں وہ سارے 2 نمبر ہوتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے سارے برے ہوتے ہیں, ان میں کچھ نیک بھی ہوتے ہیں, تھوڑے سے نیک بھی ہوتے ہیں, لیکن اوپر کی سیٹنگ ان کی خراب ہوتی ہے. پاگل ہوتے ہیں, عملیات کر کر کے کھوپڑی خراب ہو جاتی ہے. ان کو جن چڑیل بھوت اس لیے نظر آتے ہیں کیونکہ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی. آپ کی کھوپڑی کام کر رہی ہوتی ہے, آپ ان کے پاس بیٹھتے ہو تو تھوڑے دن میں آپ کی کھوپڑی بھی کیا ہو جاتی ہے, آؤٹ. پھر آپ کہتے ہو یار میں بھی جب حضرت جی کے پاس گیا تھا, ایک چڑیل انہوں نے مجھے دکھائی, وہاں سے بھوت دکھایا. ابے وہ کچھ بھی نہیں دکھا رہا, وہ خود پاگل ہے, وہ خود دماغ خراب ہو گیا اس کا فلیتے پلیتوں میں پڑھ کے. تم کیوں پاگل ہو رہے ہو؟ اس کے پاس جانے سے پہلے کبھی تمہیں یہ نظر آتا تھا چڑیل اور بھوت تمہیں نظر آتے تھے کبھی؟ تو یہ منجن ہمارے سامنے, کسی عامل کے باپ میں دم ہے, آئے ایک جن چڑیل بھوت میرے سامنے لا کے دکھائے. بکواس ہے, یہ منجن ہے. میں اتنا کانفیڈنٹلی جب ان کے اور مفتی رشید احمد خورشید تو ہم سے بہت جونیئر ہیں, اس بارے میں میں اپنے اکابر کو نہیں مانتا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں اپنے بزرگوں کو نہیں مانتا اس بارے میں. آپ کہہ سکتے ہو اچھا آپ اپنے بزرگوں سے بھی آگے نکل گئے. بھائی میں میڈیکل سائنس سے اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں ڈرائیونگ میں اپنے بزرگ سے آگے جا سکتا ہوں, میں دین کے علم میں اپنے بزرگ سے آگے نہیں جا سکتا. دین کے علم کی جہاں بات ہوگی میں اپنے بزرگوں کے سامنے ہتھیار ڈالوں گا. بھائی ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ, ان کا تقوی ہم سے زیادہ. عاملوں کا تعلق علم دین سے نہیں ہے. یہ عامل ہندو پنڈتوں میں مسلمانوں سے زیادہ ہوتے ہیں, پادریوں میں زیادہ ہوتے ہیں, جن چڑیل بھوت بھگانے والے. اس کا تعلق ہے مشاہدے سے.
ये उल्लू बनाने की मशीनें हैं, खुद कुछ बेवकूफ बन चुके होते हैं तो मंजन बेच रहे होते हैं। तो ये कॉन्फिडेंटली कह रहा हूं मैं, कॉन्फिडेंटली, ऐसा नहीं है कि हवाई एकदम सुबह उठा तो आमिलों के खिलाफ तकरीर शुरू कर दी। कोई भी ढंग का नहीं है, इनसे दूर रखो अपने आप को। और अगर नहीं रखा ना तुमने, बातों में आ गए कि जी वो हजरत जी उनके, अबे मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है कि इन लोगों ने उल्लू बनाया है। मुफ्ती रशीद अहमद खुर्शीद तो बेचारे अभी नए नए आए हैं मार्केट में। हमने बड़े बड़े बुजुर्गों को देखा है, इन आमिलों ने उनको उल्लू बना दिया। मैं बुजुर्गों का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता, वो फिर बेअदबी है। ना बड़े बड़े बुजुर्गों को इन लोगों ने उल्लू बनाया। आप किस खेत की मूली हो? हाँ, कॉन्फिडेंस होना चाहिए इंसान में। इनको समझने के लिए थोड़ा सा एतमाद होना चाहिए, फिर इनका पता चलता है। ये बहुत, और ये सऊदी अरब की मिसालें, अब इमाम काबा को जिन चुड़ैल भूत, ये मंजन बहुत हम पहले देख चुके हैं। मैंने बड़े बड़े बेवकूफ देखे हैं जो इमाम हरमों के जाके जिन उतार रहे हैं। वो इमाम हरम को बेवकूफ बना रहे होते हैं। आप कह सकते हो वो इमाम हरम भी बेवकूफ बन गए, तो भाई जब उनकी फील्ड नहीं है तो बन सकते हैं वो। ये हो नहीं सकता कोई डॉक्टर इमाम हरम को गलत टीका लगा के आ जाए। इसका इमाम हरम से क्या ताल्लुक है? भाई डॉक्टर फराडी था, उसने गलत टीका लगा दिया, या अनाड़ी था। इन्हीं आमिलों का मंजन ये हर जगह बिक रहा है। और इसमें जहां भी मजहबी, मैं भी जापान गया ना, वहां जिन चुड़ैल भूत बिल्कुल भी नहीं थे। मुझे किसी ने बताया कि हजरत ऐसा नहीं है, यहां भी होते हैं। मैंने कहा ये वही होते होंगे जहां इनके मजहबी रहनुमा बैठते होंगे। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि वो बुद्धिस्ट है ना। मैंने कहा जो इनके मंदिरों में जाता है ना बुद्धिस्ट, जापानी साइंसदान जाता होगा इबादत करने, उसी पे जिन भी आएगा, उसी पे भूत भी, उसी पे जापानी चुड़ैलें। क्योंकि ये मंजन चुड़ैल भूत का, जादू टोने का मजहबी तबके में बिकता है। चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। जो मजहबी नहीं है ना, सेकुलर लोग हैं, उनमें ये मंजन बिकता नहीं है। नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात समझ में? क्योंकि जादू बहरहाल बरहक है। अब चूंकि मजहबी लोगों को है कि है, अब इस इम्कान की बेस पे कोई भी उल्लू बना दे। मिसाल के तौर पर एक बीमारी है जिसका वजूद ही नहीं है, उसमें उल्लू बनाना मुश्किल काम है। एक बीमारी है जो करोड़ों में किसी एक को हो सकती है, उसमें हो सकने की बेस पे उल्लू बनाना आसान हो गया कि नहीं हो गया? तो इस बेस पे कि भाई नबी पे भी तो जादू हो गया था, तो फलाने पे क्यों नहीं हो? अबे फलाने पे हो सकने की बात नहीं, हुआ है कि नहीं हुआ? ये इसने कैसे बता दिया कि इस पे जादू हुआ है? इसको कैसे पता चल गया? कोई भी उठ के बोलता रहे। तो इसलिए भाई ये मैं कॉन्फिडेंटली बोलता हूं कि आमिल सारे बुरे नहीं होते। मैं मानता हूं कुछ नेक होते हैं, थोड़े से कुछ नेक होते हैं, लेकिन ऊपर की खोपड़ी खुदा की कसम उनकी सेट नहीं होती। वो खुद पागल होते हैं। कोई एक पागल ना हो तो मुझे बताओ, या अगर पागल नहीं है तो फ्रॉडी है, फिर वो बहुत बड़ा फ्रॉडी है। देखो जो छोटे फ्रॉडी होते हैं उनको पकड़ना आसान होता है। काश ये बात आप लोगों की समझ में आ जाए, बड़े बड़े फ्रॉडियों को पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे हवाले ना दिया करो हजरत जी फलां, हजरत फलां के हम बहुत एतकाद है, लेकिन दीन के इल्म के मामले में, तकवे में हम उन पर एतमाद करते हैं। आमिलों के मंजन में हम उन पे एतमाद, बोलो ना, नहीं करते। बाकी जादू बरहक है, जिन्नात भी आ सकते हैं, करोड़ों में किसी एक पे आ जाता है। तो उसका इलाज ये है कि सूरह फलक सूरह नास पढ़ के दम करो, या मस्जिद के इमाम या किसी नेक आदमी से दम करा लो। बस इससे आगे बढ़ने की कोशिश करोगे तो मामला, प्रोग्राम बढ़ जाएगा। वक्ती तौर पे ठीक हो जाओगे, फिर दोबारा चुड़ैल आएगी, फिर तुम्हारी नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। फलीते पलीते, एक धागा यहाँ, एक यहाँ पर फलीता, इतना अजाब में मरोगे भी साले, उसी मुसीबत में मरोगे तुम। फलीतों पलीतों से जान नहीं निकलेगी तुम्हारी कभी। हमारे यार अल्लाह ने इतने हमें औलादें दी हैं, हमारे घर में बच्चे बीमार भी होते हैं, सेहत भी होती है। हमने तो कभी ना कोई फलीता, ना कोई पलीता, ना किसी आमिल, ना कि मैंने तो आमिलों को चैलेंज किया, तेरे बाप में दम में तो आ यार, 2-4 चुड़ैल भूत हमारे घर भी भेजना। ये मंजन उन्हीं लोगों को बिकता है जो इन लोगों को मानते हैं। और ये सिर्फ मुसलमानों में नहीं है, ये हिंदुओं में भी है। ये मजहबी लोगों का मंजन है। सेकुलर लोग तमाम तर ऐबों के बावजूद इस ऐब से बचे हुए हैं। अंग्रेज सेकुलर है ना, वो जब रॉकेट भेजता है ना चांद पे, फट गया था ना एक दफा, रॉकेट भेजा था। अगर वो पंडित जी के से दम करवा के या किसी मुस्लिम स्कॉलर से दम करवा के भेजता ना, तो कहता ये इस दफा कुछ चुड़ैल ने कुछ ऊपर जाके किया। उनके सारे साइंसदान बकरे काट रहे होते वहां बैठ के। उन्होंने देखा यार जब तबाही हुई है तो कोई ना कोई लॉजिक होगी, उसकी लॉजिक को तलाश करो। मियां बीवी की लड़ाइयां हैं, मामला सही नहीं है। जब लड़ाइयां हो रही हैं तो इंसान के बच्चे बनो ना, देखो गलती किसकी है, कौन पहले बदतमीजी से बात शुरू करता है, फिर लड़ाई होती है। आमिलों ने ये धंधा ही सारा खत्म कर दिया। आमिलों ने बोला अपनी गलती की इस्लाह मत करो, असल में तुम्हारी सास ने तुम्हारे ऊपर चुड़ैल भेजी हुई है। बजाय इसके कि आदमी देखे कि नताइज गलत जो निकल रहे हैं तो मैं ठीक हो जाऊं या बेगम ठीक हो जाए, वो अपने आप बारे में सोचे क्यों झगड़ा हो रहा है ना। भाई वो तावीज रखा हुआ होगा बेल में, 15-16 साल पुरानी बात है। मुझे पता था ये बहुत नालायक है ना, लड़ रहे थे।
بدتمیز سے دونوں ایک نمبر کے, شادی سے پہلے ہی بدتمیزی میں مشہور تھے. تو ظاہر ہے جب شادی بھی ہو گئی تو پھر تو بدتمیزی انتہا کو پہنچے گی, لڑائی جھگڑے ہی نہیں ختم ہو رہے. لڑکی کا بھائی چلا گیا کسی بزرگ کے پاس, بزرگ بھی ہمارے ہاں بڑے بزرگ سمجھے جاتے ہیں, افسوس تو اس پر ہے نا. میں 2 نمبر عاملوں کے خلاف نہیں بولتا, یہ ذہن میں رکھو, میں 1 نمبر کے خلاف بولتا ہوں. یہ بھی میری بات کو نا غلط لے جاتے. 2 نمبر تو سب مانتے ہیں 2 نمبر ہیں, جو 1 نمبر ہیں وہ بھی 2 نمبر ہیں, میں ان کے خلاف بول رہا ہوں. کیا کریں, بات سے بات نکل. پہلے یہ سنا دوں نا, تو اس نے بتایا کہ وہ جو ہے نا وہ ہمارے وہ فلاں بزرگ ہیں, انہوں نے کہا ان کے گھر میں ایک بیل ہے, اس میں تعویذ کیا کسی نے. میں نے کہا الو نا کسی اور کو بنانا, کسی اور کو بنا, تمہاری قسمت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تم بجائے اس کے کہ اپنی بہن کو سمجھاؤ جو بدتمیزی کر رہی ہے وہ, یا شوہر کے رشتہ دار میاں کو سمجھائیں کہ اگلا غصے ہوتا ہے تو تھوڑی دیر کے لیے انسان کا بچہ بن جا, گھر تو ایسے ہی چلتا ہے نا. وہ اس کے گھر میں بیل ہی نہیں تھی, اتفاق کی بات یہ ہے. لیکن ایسی اندھی عقیدت ہے نا ان کمبختوں کی, وہ جتنا مردی جھوٹ بول دے, نہیں جی حضرت جی ہیں بنیان کمبخت سونگ سونگ کے عورتوں کے بتا رہے, یہ تو میں 2 نمبروں کی بات کر رہا ہوں, عورتوں کے بنیان سونگ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ اس پہ جن ہے. تمہیں شرم نہیں آتی اپنی عورتوں کے بنیان مردوں غیر مردوں کو سنگھاتے ہو یار؟ اپنا پجامہ سنگھایا کرو جا کے, اس کو کوئی مانگے نا تو اپنی بنیان لے کر بولا یہ میرا انڈر ویئر ہے, یہ اپنی ناک میں گھسیڑ. ان کمبختوں کا علاج ہی ہے. ایک آدمی نے عامل کے ساتھ صحیح کیا تھا, اس نے کہا آپ کے بال چاہیے, اس نے زیر ناف بال لے جا کے دے دیے اس کو, صحیح کیا بالکل. مجھے اچھا نہیں لگ رہا مسجد میں یہ باتیں کرتے ہوئے, لیکن تمہارے دلوں سے میں تمہاری زندگیاں بچانے کے لیے ان کمبختوں کی عقیدت نکالنا چاہتا ہوں. دشمنی تو میں مول رہا ہوں تمہیں. پہلی تو میں آپ کو اس صورت کے ضمن میں بتاؤں گا جادو کیا ہے. دیکھیں جادو کا آج کل بڑا زور ہے, فلاں جادو ساس نے بہو پہ کر دیا, بہو نے ساس پہ کر دیا, فلاں نے ڈمکانے پہ کر دیا, میرا کاروبار نہیں چل رہا. تو یہ بات خوب ذہن میں رکھیں کہ جادو اسباب ضعیفہ میں سے, اسباب ضعیفہ کہتے ہیں کہ ان اسباب میں سے ہے جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. ہم دنیا میں جتنے بھی کام کرتے ہیں نا, تو ہر کام کے کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے, ریزن ہوتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو پیاس لگ رہی ہے تو آپ کی پیاس بجھے گی نہیں جب تک پانی نہیں پیئیں گے, تو جب آپ پانی پیئیں گے تو پیاس فوراً بجھ جائے گی آپ کی, لازمی بجھتی ہے, اللہ کی عادت ہے. بھوک کے وقت جب آپ کھانا کھائیں گے تو کھانا کھاتے ہی آپ کی بھوک مٹ جائے گی, لازمی مٹے گی, اللہ کی عادت ہے. تو یہ وہ اسباب ہیں جن پر نتیجہ لازمی, یعنی جن کا رزلٹ ہم دیکھتے ہیں کہ لازمی ہوتا ہے, اللہ کی عادت ہے. کچھ اسباب ایسے ہیں کہ وہ اختیار کیے جائیں تو رزلٹ اکثر نکل آتا ہے, لیکن کبھی کبھار نہیں بھی نکلتا. جیسے آپ بیمار ہوں اور آپ علاج کرتے ہیں تو عموماً فائدہ ہو جاتا ہے, لیکن کبھی کبھار فائدہ نہیں بھی ہوتا, دوائیں کھاتے رہتے ہیں کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. تو یہ وہ سبب ہے جس پر اکثر رزلٹ نکلتا ہے. تو پہلی جو قسم ہے جس میں لازمی نتیجہ نکلتا ہے, اس کا شرعی حکم یہ ہے کہ ایسے اسباب کو اختیار کرنا فرض ہے. مثلاً آپ کو پیاس لگ رہی ہے, پانی آپ نہیں پیتے اور آپ اللہ پہ توکل کرتے ہیں کہ اللہ میری پیاس بجھا دے گا, اور اسی پیاس سے آپ مر جاتے ہیں تو آپ کو ثواب نہیں ملے گا بلکہ خودکشی کا گناہ ملے گا. کیونکہ اللہ بتائے گا قیامت کے دن کہ میں تو جب بھی کسی کی پیاس بجھاتا ہوں تو پانی کے ذریعے بجھاتا ہوں, تم نے صرف دعا مانگی, پانی پینے کا انتظام کیا نہیں, تو میں تمہاری پیاس نہیں بجھاؤں گا اور تم مر جاؤ گے تو خودکشی کا گناہ ملے گا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کمانا فرض ہے تاکہ انسان روٹی کھا سکے. اس معاملے میں اللہ پہ توکل تو کرنا ہے, لیکن توکل کا یہ مطلب کہ اسباب اختیاری نہ کرے, یہ حرام ہے, ناجائز ہے, اور مر گیا تو خودکشی کا گناہ ہوگا. دوسرا جو اسباب ہیں جن میں آتا ہے کہ کبھی اکثر نتیجہ مرتب ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھار نہیں بھی ہوتا, وہ ہے بیماری میں علاج کرنا. اب آپ بیماری میں علاج کرتے ہیں تو اکثر ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن بعض دفعہ نہیں بھی ہوتے. تو یہ والا سبب جو ہے نا, یہ اختیار کرنا سنت ہے, فرض نہیں ہے. یہی وجہ ہے تمام فقہا کا اس پر اتفاق ہے کہ اگر آپ بیمار ہوئے اور آپ نے علاج نہیں کرایا اور آپ مر گئے تو گناہ نہیں ہوگا, آپ کو خودکشی کا گناہ نہیں ہوگا. قیامت کے دن آپ اللہ کے سامنے آتے ہیں تو اللہ آپ سے پوچھتا ہے کہ تم جب بیمار تھے تم نے اپنی زندگی بچانے کے لیے علاج کیوں نہیں کیا؟ تو آپ کہہ سکتے ہیں اللہ مجھے کوئی یقین تھوڑی تھا کہ علاج کر کے شفا ملے گی, بہت سے لوگ ہم نے دیکھے علاج ہوا پھر بھی نہیں, تو میں نے کہا ہو سکتا ہے ہم بھی ٹھیک نہ ہو, تو اب میں نے صرف توکل کیا تجھ پر, تو ثواب تو نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا. کیونکہ بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے بغیر علاج کے ٹھیک ہو جاتا ہے آدمی, اور بہت دفعہ علاج کرنے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتا. تو اس لیے کہتے ہیں تاکید ہے علاج کرنا چاہیے, لیکن علاج کرنا کوئی فرض و واجب نہیں ہے. کوئی اس میں اللہ پہ توکل کرنا چاہے تو توکل کر سکتا ہے, اگرچہ اس توکل کا ثواب نہیں ملے گا لیکن گناہ بھی نہیں ملے گا, بلکہ نامناسب کہا جائے گا اس توکل کو, کیونکہ علاج کرنا پیغمبر کی سنت ہے. تیسری قسم ان اسباب کی ہے جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا, کبھی کبھار تکے میں ہو جاتا ہے. تو یہ تعویذ, رقیہ اور یہ جو ہے جادو, یہ ایسے اسباب ہیں جن پر اکثر نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. کیونکہ اگر ان پر زیادہ تر نتیجہ مرتب ہو رہا ہوتا تو نظام عالمی تباہ و برباد ہو جاتا. جادوگر سب سے پہلے کیا کرتے, وہ
اپوزیشن والے کسی جادوگر کو لاتے اور جو حکومت میں اس کے خلاف جادو کر کے اس کی حکومت کو ختم کر دیتے. حکومت یعنی سب جادو ہی کھیل رہے ہوتے پوری دنیا میں, اور جادوگروں کی اس پوری دنیا میں موج ہوتی. جادوگر یہ کرتے, جادو کے زور سے یہ بنا دیا, کبھی وہ بنا دیا, کبھی یوں بنا دیا, نظام عالم تباہ و برباد ہو جاتا سارا. تو اس لیے جادو کو اللہ نے زیادہ طاقت نہیں دی ہے. جادو میں اثر اللہ نے دو لحاظ سے, جادو ایک کمزور سبب ہے. نمبر ایک کہ جب جادوگر جادو کرتا ہے تو پہلی بات تو یہ کہ ضروری نہیں کہ جس پر جادو کرے اس پہ اثر ہو جائے. لاکھوں میں کسی دو چار پر ہو سکتا ہے, زیادہ تر پر نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جتنا جادو کرے گا ضروری نہیں اتنا اثر ہو سکتا ہے اس کا آدھا 50% ہو. اس نے تو جادو کیا تھا مارنے کے لیے, مگر آپ مرے نہیں, تھوڑے بہت کچھ اثر ہو جائے آپ کے اوپر. تو یہ جادو ایک کمزور چیز ہے. سوال پیدا ہوتا ہے اگر جادو کمزور چیز ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء تھے, اتنے طاقتور تھے, ان پر کیوں اثر ہو گیا؟ تو علماء نے اس کی حکمت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا اثر اللہ نے ہونے دے دیا تھا. اس لیے ہونے دے دیا تھا کہ یہودی آپ کو جادوگر کہتے تھے. اگر آپ پہ جادو کا اثر نہ ہوتا تو یہودی یہ پروپیگنڈا کرتے کہ دیکھو ہم تو پہلے ہی کہتے تھے یہ جادوگر ہیں, تو ہم نے ان پہ جادو کیا, اتنا طاقتور جادو, ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. تو یہ اس کی علامت ہے کہ معاذ اللہ یہ جادو کا توڑ انہوں نے کر لیا ہے. تو اس لیے اللہ نے آپ پر ہونے دیا تاکہ لوگ آپ کو بشر سمجھیں, عام انسانوں کی طرح, اور لوگوں کو یقین ہو جائے کہ آپ جادوگر نہیں ہیں. تو یہ حکمت تھی. ورنہ اگر اس طرح سے یہودیوں کا جادو اثر کرنا شروع کر دیتا تو پھر یہودی نے ایک دفعہ تھوڑی, نبی پر ہمیشہ کوشش کی ہوگی بار بار, لیکن ایک ہی دفعہ اثر ہوا, وہ بھی بہت تھوڑا. اور پھر نبی کے علاوہ یہودیوں نے تو کوشش کی ہوگی حضرت ابو بکر پہ کریں, حضرت عمر پہ تو بہت زیادہ کی ہوگی, کیونکہ حضرت عمر کی خلافت سے اسلام کو اتنا فائدہ ہوا کہ یہودیوں کو تو حضرت عمر نے ویسے ہی مدینہ سے باہر نکالا ہے کہ تمہیں تو ایگریمنٹ ختم ہو گیا, تم جاؤ. تو یہودی یہ کہیں چھپ کے بیٹھ کے کر لیتے اور کہتے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر ہو گیا تو حضرت عمر پہ کیوں نہیں ہوگا, لیکن کچھ بھی نہیں ہوا. اور ہمیں کوئی نہیں ملتا کہ حضرت عمر نے کوئی توڑ کی کوشش کی ہو, کیونکہ صحابہ کرام ان چیزوں میں زیادہ نہیں وہ پڑھتے تھے. عبداللہ بن عبد السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ جادو کے لیے بچنے کے لیے دعائیں پڑھتے تھے جو نبی نے بتائی ہیں, اور فرماتے تھے کہ یہودی جو ہے, میں وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں اگر میں نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے. یہ صحیح حدیث ہے, اس کا میں ابھی جواب آپ کو دیتا ہوں. لیکن ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے, باقی تو اور کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے. تو بہت کم ملتا ہے ہمیں صحابہ میں کہ دو چار اور بھی ہیں, بعض صحابیات ہیں, لیکن عمومی طور پر ایسا ہوتا نہیں. تو پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ اتنی خطرناک چیز نہیں ہے جتنی لوگوں نے اس کو بنا لیا. تو لہٰذا ان جادوگروں سے زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے, نہ ان کو زیادہ. میں تو ساری دنیا کے جادوگروں سے بولتا ہوں آؤ یار ہمارے خلاف جادو کرو, انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ایک جادوگر نے مجھے یہ تانا دیا کہ اس نے حصار کھینچے ہوئے اپنے گرد نا, اور یہ بڑا یہ صبح شام پڑھائیاں کی ہوئی ہیں. میں نے کہا بھائی ہم سے تو سنت تسبیحات پڑھ لیں بڑی بات ہے, جو ہے نا, ہم تو اللہ بس اسی کی توفیق دے دے, ہمیں تو یہ توڑ جادو کے حصار وصار کچھ بھی نہیں آتا. تو ایسا کچھ نہیں, آپ دیکھیں دو ایک دوسرے کتنا حسد کر رہے ہیں. تو اس لیے جادو سے بہت زیادہ ڈرنے کی ضرورت نہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس سے قرآن سے اور احادیث سے اتنا پتہ چلتا ہے کہ جادو کی بہرحال ایک حقیقت ہے. اس کو بالکل ہی کالعدم قرار دے دینا کہ جادو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے, جیسے بعض مادہ پرست لوگ کہتے ہیں کہ چونکہ سائنسدان اس کو نہیں مانتے تو لہذا یہ ہے ہی نہیں, تو یہ بھی غلط ہے. ہر چیز سائنس کے دسترس میں آنا ضروری نہیں, تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا لوگوں نے بنا لی. تو ہوتا ہے اور اس سے پناہ مانگنے کا بھی ہمیں حکم دیا گیا, اور اس سے بچنے کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بتائی ہیں بس وہ کافی ہیں. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا وہ کلمات جو نبی نے مجھے سکھائے ہیں میں وہ پڑھتا ہوں تو بچا ہوا ہوں. تو اسی طرح ہمیں قرآن نے سورہ فلق اور سورہ ناس سکھائی ہے, تو آپ سورہ فلق سورہ ناس رات کو اپنے اوپر دم کر کے سوئیں, تو اگر کوئی کرے گا بھی تو انشاءاللہ کوئی اثر آپ پر نہیں ہوگا. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ کہ جادو سے کیا حقیقت اور ماہیت بھی چینج ہو جاتی ہے کسی چیز کی, تو یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ جادو سے کیا مطلب کوئی کسی چیز کو واقعی حقیقت میں چینج کیا جا سکتا ہے یا نظر کا دھوکا ہوتا ہے. تو یہ میں نے اس پہ بہت مطالعہ کیا ہے, میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی. اس بارے میں امام ابو بکر الجساس جو بہت بڑے محقق تھے, مفسر تھے, ان کی رائے یہ ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی, اور انہوں نے دلیل یہ دی ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے ان جادوگروں کو اللہ نے بڑا جادو کہا ہے. انہوں نے جب رسیوں کو سانپ بنایا نا تو وجاؤ بسحر عظیم, قرآن کے الفاظ ہے بہت بڑا جادو کیا. تو اس بہت بڑے جادو کے بارے میں قرآن کے الفاظ ہے یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی, ان کے جادو سے لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ لاٹھیاں اور یہ رسیاں سانپ بن گئی ہیں. قرآن کے الفاظ ہیں, یعنی حقیقت میں وہ سانپ نہیں بنی تھی
بلکہ یخیلو لوگوں کو یہ لگا کہ یہ سانپ بن گئی ہے. تو وہ کہتے ہیں جب اتنا بڑا جادو جس کو قرآن بڑا جادو کہہ رہا ہے اس سے بھی وہ لاٹھیوں کو حقیقت میں سانپ نہیں بنا سکے, بلکہ لوگوں کی نظروں میں انہوں نے جو ہے نا خاک پھینک دی اور مسمرزم کیا, اور لوگ دیکھنے میں لوگوں کو لگا کہ یہ سانپ ہے. تو جب اتنے بڑے جادو سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی, نظر کا دھوکا ہوتا ہے, تو آج کل کے جو جادو ہو رہے ہیں اس سے کہاں حقیقت چینج ہو سکتی. تو یہ ان کا موقف ہے, بہت مضبوط ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو اور معجزے میں فرق ہی یہی ہے کہ معجزے میں حقیقت چینج ہو جاتی ہے. تبھی آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی پھینکی ہے تو ایک دم سانپ بن گئی, تو جادوگر فوراً سردے میں گر گئے اور کہنے لگے ہمیں عرب پر ایمان لے آئے. تو جب فوراً اسی وجہ سے گر گئے, انہوں نے کہا یار یہ تو حقیقت میں چینج ہو گئی نا, تو حقیقت میں کیسے چینج ہو سکتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جادو کے زور سے کوئی چیز حقیقت میں چینج نہیں ہوتی. البتہ ہمارے ہی بعض اکابر میں, ماضی قریب کے اکابر ہیں, ان کی رائے یہ ہے کہ جادو سے حقیقت بھی چینج ہو سکتی ہے, اور اس پر کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ حقیقت چینج نہ ہو سکے, عین ممکن ہے ہو سکتی ہو. اور اس کی دلیل میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کیا جاتا ہے کہ وہ یہ کہتے تھے کہ یہودی جادو کے ذریعے مجھے گدھا بنا دیتے. تو جب انسان کے لیے گدھا بننا ممکن ہے جادو کے زور سے, تو باقی چیزیں بھی بن سکتی ہیں. اور لیکن یہ بات اس لیے درست معلوم نہیں ہوتی کہ عبداللہ بن سلام کے قول میں تعویل کرنا یہ زیادہ ہمارے لیے آسان ہے, اور جادوگروں کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ حقیقت چینج کر سکتے ہیں, اس پہ جو اشکالات لازم آتے ہیں وہ زیادہ مشکل ہیں. کیونکہ امام ابو بکر جساس نے یہ اشکال کیا ہے کہ جادوگروں کی جو اپنی حالت ہوتی ہے نا, یہ سارے غریب ہوتے ہیں, لوگوں کے چندے پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو اگر یہ جادوگر حقیقت کو چینج کر دیتے تو یہ تو لوہے کو سونا بنا دیتے, چاندی بنا دیتے, اور یہ اتنی اگر اختیارات ہوتے نا ان کے پاس تو یہ ایسے ننگ دھڑنگ حالت میں نہ ہوتے. یہ تو لوگوں کے چندوں پہ پل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بڑی مضبوط دلیل ہے. اور انہیں ابو بکر جساس نے رحمہ اللہ نے ایک دلیل یہ بھی دی ہے کہ ہم دنیا میں کہیں بھی نہیں سنتے کہ جادو سے کسی حقیقت کو چینج کر دیا گیا ہو, کہیں ہمارے پاس ایسی کوئی مستند خبر کبھی بھی نہیں آئی. تو اس کا جواب ہمارے بعض اکابر نے یہ دیا ہے کہ بھائی ہو سکتا ہے دنیا میں بہت سی جگہوں پر ہوا ہو, اطلاع نہ ملی ہو ہمیں, ہم نے پوری دنیا دیکھی تو نہیں ہے. تو یہ آج سے 100 سال پہلے کہنا تو آسان تھا, لیکن اب جو الیکٹرانک میڈیا کا دور ہے, پوری دنیا گلوبل ولیج کی طرح بن چکی ہے, اب یہ دعویٰ کرنا کہ دنیا میں کہیں ہوا ہوتا تو ہو سکتا ہے ہمیں نہ اطلاع ہو, اب یہ دعویٰ کرنا ممکن نہیں ہے. دنیا میں ایسا چھمبا کہیں ہوا ہوتا نا کہ ایک چیز حقیقت میں ہی چینج ہو جائے اور کوئی سائنٹیفک لاجک ہی نہ اس کی, تو وہ خبریں آ جاتی ہیں. تو آج بھی ہم دیکھتے ہیں پوری دنیا میں کوئی جادوگر جو ہے نہ لوہے کو سونا بنا سکا ہے, اور نہ جناب وہ پاکستانی کرنسی کو ڈالر یا ریال میں تبدیل کر چکا ہے. ورنہ عمران خان سب سے پہلے جادوگروں کو بلاتا کہ یار اسی کرنسی کو ڈالر بنا دو, ہم باہر سے اتنے ڈالر لے رہے ہیں, ایک پیٹی میرے پاس پڑی ہوئی ہے, پھونک مارو کچھ کرو, میں تمہیں 6 مہینے کا ٹائم دیتا ہوں. ہے بھائی جلدی نہیں ہے, بلکہ عمران خان کی میں بلاتا سب سے پہلے, بھائی سیدھی سی بات ہے. تو میں کہتا بھائی کچھ تو یہ بیچارے آج تک کچھ بھی نہیں کر سکے ہیں. تو یہ نظر کے دھوکے کے ذریعے تو ہو سکتا ہے, حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے میرا موقف یہی ہے کہ جادو سے حقیقت چینج نہیں ہوتی, اگر ہوتی تو نظام عالم خراب ہو جاتا. تو جادو سے بچنے کی فکر کریں, لیکن اتنی ٹینشن نہ لیں. ذرا کوئی بھی مسئلہ ہو تو جادو ہے, فلانے نے جادو کیا, ڈھمکانے نے جادو کیا, اس سے معاشرے میں فساد پھیلتا ہے. تو جادوگر کا اثر ایک, ہاں میں بتا رہا ہوں جادو کی قسمیں. جادو کی جو لغت میں ڈیفینیشن ہے ڈکشنری میں, یعنی عربی لغت میں یا اردو لغت میں آپ کہہ سکتے ہیں, جادو کہتے ہیں کوئی ایسا کام کرنا جس کے سبب مخفی ہو. اصل یہ ہے, اس کو سمجھنے میں لوگ بڑی غلطی کرتے ہیں. میرا ایک بیان ہوا تھا جادو کے بارے میں, اس پہ بعض علماء نے بھی مجھے بہت طنز کیا, تو وہ پورا بیان شاید نہیں سنا گیا. جادو کہتے ہیں کوئی کام ہوا مگر اس کا سبب آپ کو معلوم نہیں, تو وہ آپ کے لیے اچھمبا ہوتا ہے. یعنی ہر اچھمبے کا کام کیا کہلاتا ہے؟ جادو. مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی لے کر آئے. آپ گئے چلتے ہوئے, پانی لے کر آئے, میں نے پانی پیا, مجھے پیاس بجھ گئی. اس کو کوئی بھی جادو نہیں کہے گا, اس لیے کہ پیاس بجھنے کے لیے جو اسباب اختیار کیے وہ مخفی نہیں ہے, وہ ساری دنیا کو پتہ ہے. بھائی ٹانگوں سے چل کے گئے, یوں لائے اور ہم نے پی لیا, ختم ہو گئی بات. لیکن اگر میں بیٹھا ہوں, میں کہہ رہا ہوں یار مجھے پیاس لگ رہی ہے, آپ پانی لے کر آئے. آپ نے کیا کیا ہوا تھا کہ اپنی جیب میں آپ کے موبائل ہے, اس میں آپ نے ایک ٹون لگائی ہوئی ہے, کسی خادم کو کہا ہوا ہے کہ جب یہ میں بٹن دباؤں نا تو یہ گھنٹی تمہارے پاس بجے گی, سمجھ جانا کہ استاد جی کو پانی چاہیے, ٹھیک ہے نا. اور یہ والی جب گھنٹی بجے تو سمجھ جانا کہ سموسہ چاہیے, یہ جب بجے تو سمجھ جانا کہ روٹی چاہیے. لیکن یہ بات میں نے کسی کو بتائی نہیں, تمہارے اور میرے درمیان, ٹھیک ہے نا. اور میں نے بھی آپ سے یہ مکمکہ کیا ہوا ہے کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ مجھے پانی چاہیے, اور آپ نے یہ بٹن, یہ ٹونے, لوگوں کو یہ پوری کہانی کا علم نہیں. اب میں نے آپ سے کہا یار, میں نے ان سے کہا یار مجھے پانی چاہیے. اچانک میں دیکھتا ہوں ایک بندہ دروازہ سے پانی لے کے آ گیا.
آپ سب کہیں گے یار اس کو کیسے پتا چل گیا مفتی صاحب کو پانی چاہیے ہے بھائی. اب دیکھ رہے یار کسی نے موبائل تو نہیں موبائل بھی کسی نے نہیں کھولا ہے بھائی, کچھ بھی نہیں ہے. تو یقیناً آپ تو اس طرح کے جب بہت سارے واقعات ہوں گے نا, آپ کہو گے یہ بہت ہی پہنچے ہوئے ہیں کوئی. یہ کیا ہے؟ اس کو میجک کہتے ہیں. میجک کا کوئی سائنٹیفک سبب ہوتا ہے مگر وہ اتنا مخفی ہوتا ہے کہ وہ ماہرین نے جو ہے نا یہی تو سیکھا ہوتا ہے کہ پبلک کو ریزلٹ سامنے آنا چاہیے, اس کا سبب سامنے نہیں آنا چاہیے. اسی پر لوگ کہتے ہیں یار یہ کیسے ہو گیا کیسے ہو گیا. ہم کہتے ہیں بھائی ہمیں اگر بتا دیں کیسے ہو گیا تو پھر جو سیکھا ہے اور جس نے نہیں سیکھا اس میں فرق کیسے پتا چلے گا. تو وہ ایسے مخفی طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کی ٹرک ہوتی ہے. اب دیکھیں یہ جو میجک شو آتے ہیں یوٹیوب پہ, درمیان سے ٹانگیں کاٹ کے بندے کو الگ کر دیا, پھر دوبارہ ٹانگیں جوڑ دی, آدمی سر پکڑ کے بیٹھا رہتا ہے, 10 سال سوچتا رہے اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا. لیکن وہ چونکہ انگریز ہے وہ اس کو اپنی روحانیت کے لیے کیش نہیں کراتا کہ میں بہت بڑا بزرگ کو ٹانگیں کاٹ کے پھر جوڑ دیتا ہوں تو اب جو ہے نا آؤ مجھے ہدیے دو نذرانے دو. یہی کام اگر کوئی مسلمان جادوگر کر رہا ہوتا تو وہ کہتا میں پہنچا ہوا بزرگ. گورا صاف طور پہ کہہ دیتا ہے بھائی ہم نے یہ فن سیکھا ہے, یہ ٹرک ہے جو ہم آپ کو نہیں بتائیں گے, بتانے کے 1 کروڑ روپے لیں گے, ختم ہو گئی بات. لیکن جب وہ ٹرک بتاتے ہیں, اب تو یہ آ بھی گئی ہے ٹرک یوٹیوب پہ, اب لوگوں نے بتائی کیوں؟ اپنے چینل پہ سے پیسہ کمانے کے لیے کہ یار ویسے کسٹمر کو بتا کے اتنے پیسے مل رہے, یوٹیوب پہ کلپ بنا کے ڈال دو ویسے ہی ویورز اتنے آ جائیں گے, ٹھیک ٹھاک پیسے مل جائیں گے. یہ بہت علمی خاندانی باتیں کر رہا ہوں, ان کی قدر کریں ورنہ جادو کے نام پہ طبیعت سے الو بنایا گیا. آج کل دیندار لوگ الو بنا رہے ہیں. تو یہ جو خفیہ ٹرک یعنی رزلٹ سامنے آ رہا ہے اس کی سبب سامنے نہیں آ رہا, اس عمل کو جادو کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ ڈکشنری میں انگلش میں بھی میجک کہتے ہیں, اردو میں سحر کہتے ہیں, سحر جسے کہتے ہیں سحر, اور عربی اردو میں جادو. اب ایک تو انگریز جادو کرتا ہے, بھائی یہ ہے ٹانگیں کاٹ دی, کبوتر نکال کے دکھا دیا, نہیں وہ نکال رہے ہوتے. ہمارے ایک اسکول میں ایک آئے تھے, وہ میجک شو دکھا رہے تھے, اخبار میں جو ہے نا انہوں نے اخبار کا ایسے وہ بنایا اور اس میں دودھ ڈالا جگ سے, پھر یوں رکھا, اخبار کھولا, کچھ بھی نہیں. تو وہ ہوتا ہے یعنی وہ دودھ کہیں گر رہا ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا. یہ ہاتھ کی صفائی ہے. اس کو کہتے ہیں سحروا اعین الناس, لوگوں کی, اس لیے قرآن میں آتا ہے لوگوں کی آنکھوں میں جادو. تو یہ اس کا تعلق کس سے؟ آپ کی ایسے ممتاز بیگم دیکھیں نا آپ جا کے, وہ بھی جادو ہے. عورت کا دھڑ ہے, نیچے پیچھے لومڑی ہے. اب بھائی ہم تو پریشان ہیں یار یہ کیا ہے, یہ ہے کیا؟ لیکن کوئی ٹرک ہوتی ہے. اب یہ جتنی خفیہ ٹرک ہوگی اتنا ہی طاقتور کیا ہوگا؟ جادو ہوگا. تو یہ جو اب جس کے اسباب خفیہ ہوتے ہیں نا, اس کی بھی 2 قسمیں. اس پہ تو میں کہہ رہا ہوں الگ سے کلپ بناؤ, جادو کسے کہتے ہیں, یہ الگ سے تفسیر کے علاوہ بھی الگ سے کلپ بنانا, تاکہ جادو کے نام پہ جو لوگوں نے روحانیت کے دھندے شروع کیے ہوئے ہیں. تو اس قسم کے جادو کی نا جس کے اسباب مخفی ہوں, ان کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2. ایک تو وہ کہ اسباب سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں, ادھر توجہ بھائی, ایک تو وہ کہ اسباب اس کے سائنٹیفک ہی ہوتے ہیں لیکن وہ عام آدمی کی سمجھ میں نہیں آتے, وہ ماہرین جانتے ہیں. جیسے میجک شو جو آ رہے ہیں یوٹیوب پہ, ٹانگیں کاٹ دی, کبوتر بنا دیا, اس کے پیچھے جنات کا کوئی عمل دخل بولو نا نہیں ہوتا. لاجک ہوتی ہے, آپ ان سے سیکھو تو بتا دیں گے بھائی کبوتر نہیں ہے, پہلے سے یہاں چھپا کے لائے ہوئے تھے کبوتر, یہاں سے ہم نے کبوتر نکالا ہے. ٹھیک ہے نا. تو ایک میجک شو میں نے دیکھا, ایک آدمی 2 آدمیوں میں تقسیم ہو جاتا ہے بالکل اس جیسے, پھر پتا چلا یہ دونوں جڑواں بھائی ہیں, ایک جیسی شکل ایک جیسے کپڑے, تو یہ اس طرح سے کھڑے ہوئے تھے, ایک لگ رہے تھے, اب یوں ہے تو 2, وہ آدمی سر پٹخ کے رہ جائے کہ یار یہ ہوا کیا ہے. تو دوسرا جادو وہ ہوتا ہے کہ جنات سے کام لیا جاتا ہے. اب کام چونکہ جنات کر رہے ہوتے ہیں, اور جنات عام آدمی کو نظر نہیں آتا, رزلٹ سامنے آ رہا ہوتا ہے, پیچھے جن نظر, اور اللہ کا شکر ادا کرے نظر نہیں آ رہا ہوتا کیونکہ جن نظر آ جائے پھر بندہ ویسے ہی غائب ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, جن نظر آتا ہی نہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے, یہ والا جادو یہ ہوتا ہے جو جنات کے ذریعے, کہ جنات میں شرارت غالب ہے, اور یہ انسانوں کے شیطان جنی ہے نا, اس میں شر کا عنصر خیر سے غالب ہے. تو یہ نیک بہت کم ہوتے ہیں, شریر ان میں زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں مگر یہ انسان سے ڈرتے ہیں. قرآن سے یہ بات ثابت ہے سورہ جن میں, وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا, کہ انسانوں نے جب جنات سے ڈرنا شروع کر دیا تو جنات کی سرکشی بڑھ گئی. ورنہ یہ انسان سے ڈرتے ہیں, انسان کی اللہ نے انسان کو صلاحیتیں دی ہیں. طاقتور ہونا الگ چیز ہے, روب ہونا, جنات میں طاقت ہوتی ہے مگر روب انسانوں کا ہی جنات پہ زیادہ ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو شریر جنات ہوتے ہیں, بعض لوگ ایک فن کے ذریعے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان شریر جنات کو خوش کرتے ہیں
اور شریر جنات کو خوش کرنے کے لیے، جیسے ایلومینٹی وغیرہ کا آپ نے سنا ہے نا کہ کچھ دنیا میں ایسی تحریکیں ہیں جو شیطانی ہیں، تو وہ آپ ان کا ممبر جب بنیں گے جب آپ کوئی بہت ہی وحشتناک کام کریں گے، تو جب وہ شیطانی کام آپ کرتے ہیں تو آپ اس کا ممبر بن جاتے ہیں، وہ کہ بھائی یہ اب ہمارا بندہ ہے۔ وہ حتیٰ کہ سنا ہے کہ اپنی والدین کا بھی قتل کروا دیتے ہیں آپ سے کہ اب ماں کو مار دو، باپ کو مار دو، یعنی سارے وحشیانہ عمل کرا کے وہ کہتے ہیں اب یہ ہمارا کیا ہو گیا ہے، پکا۔ پھر وہ آپ کو ٹھیک ٹھاک کمیشن دیتے ہیں، بہت پیسہ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اب ہم جو کریں گے یہ کرے گا۔ ورنہ ظاہر ہے دہشت گرد سے کام لینے میں بھی اس دہشت گرد کے سینے میں بھی تو دل ہوتا ہے نا، ایک مقام پہ آ کے ہو سکتا ہے وہ رک جائے، بھائی میں یہ نہیں کر رہا، میں کیوں کروں۔ آپ کو پتا ہے جس نے جاپان پہ ایٹم بم گرایا تھا، کہتے ہیں وہ خود نفسیاتی پاگل ہو گیا تھا، وہ اتنے جب لوگوں کی اس نے تباہی دیکھی ہے۔ تو ظلم کرنا بھی ہر آدمی کے بس میں نہیں ہوتا۔ تو شیاطین سے کام لینے کے لیے بعض ایسے وحشتناک کام کیے جاتے ہیں، اس سے جنات خوش ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جنات چاہتے ہیں دنیا میں کفر پھیلے۔ تو آپ جب کفر کو پھیلانے کی کوشش کرتے ہو اور بہت ہی وحشتناک کام، تو پھر جنات خوش ہوتے ہیں۔ ایسے موقع پہ ان جنات کو ایک میسج دیا جاتا ہے، وہ میسج جو ہے نا زبان سے نہیں دیا جاتا، وہ کوئی گرہ لگا کے کسی کا نام پڑھ کے یا اس کا پتلا بنا کے، ٹھیک ہے نا، اس میں جیسے سوئیاں لگا دی، تو سوئیاں اس بات کی علامت ہوتی ہے جن کو بتایا جا رہا ہے اس کے پورے جسم کو اس طرح سے خراب کرو، اور وہ اسی کے شکل کا پتلا ایک میسج ہوتا ہے کہ یہ بندہ ہے، اس کو فوکس کرنا ہے۔ اب ان میں ایسے جیسے معاذ اللہ نقل کفر بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، نجاست سے قرآن لکھنا، یہ تو بہت ہی گندا عمل ہے نا، تو جنات اس سے خوش ہو جاتے ہیں۔ الٹا قرآن لکھنا، معصوم بچوں کی قبرستان سے ہڈیاں نکالنا۔ اب ظاہر ہے بچہ ایک تو ویسے ہی بچہ، پھر وہ جب مر جاتا ہے تو اور قابل ترس ہوتا ہے، تو اس کی ہڈیاں نکال کے ایسے عمل کرنا۔ گند کھانا، گوبر، یہ جادوگر گوبر بھی کھاتے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں، گند کھاتے ہیں، کیونکہ ایک تو سور کھاتا ہے نا انسان، وہ تو پھر بھی دنیا میں بہت سے، لیکن گوں دنیا میں کوئی بھی نہیں کھاتا۔ تو ایسا وحشتناک عمل کہ گوں کھانا۔ ایک لانڈی میں 2 جادوگروں کا پھڈا ہو رہا تھا، مجھے ایک صاحب نے خود بتایا، جو وہ علاج کروا رہے تھے ان سے، جادوگروں سے علاج کرانے، حماقت دے، تو وہ پھڈا ان کا ہو گیا، تو وہ کہہ رہا تو کتنا گوں کھاتا ہے بتا، وہ کہہ رہا میں اتنا کھاتا ہوں، اتنا، وہ بتا رہا میں اتنے کلو کھاتا ہوں، تو میرے سے بحث کر رہا ہے۔ ان کے مقابلے ایسے ہوتے ہیں کہ تو کتنا بڑا جادوگر ہوگا، تو ایک گوں کا لڈو کھاتا ہے، 6 لڈو کھا جاتا ہے۔ تو یہ ان کے، تو یہ ہوتے گندے، میلے، کچیلے، ہندوؤں میں یہ زیادہ ہیں۔ تو جتنا گند میں رہتے ہیں، جتنے وحشیانہ عمل، خون پی رہے ہیں جی، صحیح ہے نا، زندہ مرغے کا خون پی رہے ہیں، ایسے وحشیانہ عمل کرتے ہیں، تو اس سے شیطانی قوتیں ان کے قریب جمع ہو جاتی ہیں۔ تو پھر یہ اس کو میسج دیتے ہیں یہ کرنا ہے، تو وہ بھی 100% اس میسج پر عمل نہیں کرتے، بلکہ اس میں بھی یہ سبب ضعیف ہے نا۔ جن دیکھتا ہے کہ جس سامنے والے کو تنگ کرنا ہے، تو جن پہلے دیکھتا ہے مجھ میں اتنا تپڑ ہے کہ میں اس کو تنگ کروں بھی کہ نہیں کروں، تو وہ سامنے والے کا کانفیڈنس بھی دیکھتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جنات سے جب انسانوں نے ڈرنا شروع کیا تو جنات ان پر حاوی ہو گئے۔ تو سامنے والا اگر دیندار ہے، کانفیڈنس ہے، وہ نیند چیزوں میں پڑتا، تو پھر جنات اس کا کچھ نہیں بگاڑتے، وہ ڈرتے ہیں۔ وہ جادوگر ان کو میسج دیتا بھی ہے تو نہیں جاتے وہ۔ اور اگر جن دیکھتا ہے سامنے والا ویسے ہی کمزور ہے اور اس کا عقیدہ بھی کمزور ہے، پھر جنات اس کو تنگ کرتے ہیں۔ یہ بات جو میں نے دعویٰ کی ہے، اس کی ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تو سمجھ میں آئے گی انشاءاللہ۔ ہم لوگ ایک گاؤں میں گئے، ایک بزرگ کی قبر تھی، تو اس بزرگ کی قبر پہ وہاں گاؤں والوں نے کہا کہ یہاں ان بزرگ کی قبر کے قریب جو بھی لیٹتا ہے، یہ بزرگ اس کو دھکا دیتے ہیں اور وہ کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار سے جا کے لگتا ہے۔ ہم نے کہا کوئی ڈرامہ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ بزرگ، پہلی بات تو وہ بزرگ تو زندگی میں دھکے نہیں دیتے تھے، مرنے کے بعد لوگوں کو دھکے کیوں دیں گے؟ اور پھر قبر میں مردے میں اتنی طاقت کہاں سے آ گئی کہ وہ قبر کے باہر نکال کے دھکا دے، لوگوں کو ٹانگ مارے؟ انہوں نے کہا ٹانگ مارتے ہیں، لات مارتے ہیں، وہاں جا کے لگتے ہیں۔ ہم نے کہا یہ سینس لیس باتیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ خود جا کے دیکھ لو، ایسا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے کہا یار یہ بزرگ جب دنیا سے گئے تھے، ان کو جب نہلا رہے تھے تو اس وقت لات کیوں نہیں ماری انہوں نے؟ بھائی کسی کو بھی جب مر جائے تو جیسے چاہو نہلاؤ بیچارے کو۔ تو آج کے میں نے آج کے بعد تو لوگ بزرگوں کو غسل دیتے ہوئے ڈریں گے کہ یار اگر تھوڑا سا مثلا سطر کھل گیا، کچھ ہو گیا تو تھپڑ نہ لگا دیں۔ تو میں نے کہا بھائی یہ نہیں ہوتا، جو مر گیا وہ بیچارہ گیا۔ بزرگ تو جب زندہ ہوتے ہیں اس وقت لات نہیں مارتے، تو مرنے کے بعد قبر کے اندر سے کیوں ماریں گے؟ انہوں نے کہا تمہارا ایمان کمزور۔ اب ہم جب وہاں گئے کھڑے ہوئے تو وہ گاؤں کے اتنے موٹے موٹے دیندار تھے، داڑیاں تھیں ان کی، جب وہ قبر پہ لیٹے ہیں نا 2 منٹ انہوں نے آنکھیں بند کی ہیں، اس کے بعد واقعی ہمیں صاف پتہ چل رہا تھا یہ فیک نہیں ہے، ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ ایک دم دھکا لگائے، کلابازیاں کھاتے ہوئے قبرستان کی دیوار اتنا دور نہیں تھی، چند میٹر دور تھی، دیوار سے جا کے لگے۔ انہوں نے کہا دیکھو، اچھا ہمیں پتا تھا شیطانی تصرفات ہیں۔ پھر دوسرا بندہ لیٹا، وہ لڑ گیا، میری باری آئی، میں لیٹا، کچھ بھی نہیں ہوا۔
انہوں نے کہا سورہ فاتحہ پڑھو، میں نے فاتحہ پڑھی، انہوں نے کہا یہ پڑھو، انہوں نے کہا خود تھوڑا سا لڑک بھی جاؤں، میں لڑک بھی گیا، کچھ بھی نہیں ہوا. ہمارے جامعہ کے ایک اور استاذ تھے، وہ لیٹے، کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا یار تمہارا تو ایمان ہی ٹھیک نہیں ہے، بزرگوں پہ ایمان نہیں ہے. میں نے کہا اب آپ ذرا لیٹو دوبارہ. جو پہلے لڑکا تھا نا، جو بڑا کر رہا تھا کہ یہ بزرگ ہیں، وہ لیٹا، اس کو بھی دھکا نہیں لگ رہا. وہ اٹھا کہہ رہے تم نے تو یہ سارا سلسلہ ہی ختم کر دیا یہاں سے. پھر ہم نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ یہ بزرگ نہیں ہے. جنات ایسی جگہ تلاش کرتے ہیں جہاں ان کی دال گلتی ہے. جنات کو انسان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ چاہتا ہے یہ عقیدہ خراب کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دے. تو اس کو پتا ہے یہ مزار ہے، یہاں میں اگر لوگوں کو کلابازیاں دوں گا تو ان میں شرک پھیلے گا. شیطان تو ہے نا شرک پھیلانے کے لیے. تو یہ اس بزرگ کے بارے میں ان کا عقیدہ مضبوط ہوگا. آج صرف لاتیں پڑوا رہے ہیں، کل ان سے دعائیں مانگنا بھی شروع کر دیں گے. تو جب دو توحید پرست آئے اور جنات کو اندازہ ہو گیا، تو جنات کو یقین ہو گیا کہ ان کا ان بزرگ پر ایمان نہیں ہے، تو جنات نے ہمیں لات بھی نہیں ماری. حالانکہ لات ہمیں بھی مار دیتے، ہم کیا بگاڑ لیتے، بلکہ مجھے تو 1,00,000 لات لگتی تو آج میں یہ واقعہ ڈر سے سنا بھی نہ رہا ہوتا کہ دوبارہ آ کے لات نہ لگا دے ایک اور. ٹھیک ہے نا. تو میں نے کہا بھائی کانفیڈنس ہے، الحمدللہ ٹوٹا پھوٹا ایمان ہے، اس لیے یہ جنات والی دال یہاں گل نہیں رہی. اور میں نے کہا ویسے بھی اگر لڑک تھپڑ پڑ رہے ہیں یا لاتیں لگ رہی ہیں تو بزرگ تھوڑی کریں گے، یہ شیطان کر رہا ہے یہاں پہ. تو لیکن وہ اس کے بعد سے رپورٹ تھی کہ اب کسی کو لات لگ نہیں رہی. ہو سکتا ہے پھر بار بار لوگ اتنا آ رہے ہو، پھر جنات نے شروع کر دیا ہو. تو یہ مزاروں پہ جو الٹی سیدھی چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں، یہ سب جنات کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ عاملوں کے پاس جا کے علاج شروع کروا دیں. عاملوں کے پاس جانے سے اکثر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ جنات کہتا ہے کہ یہ آدمی اور زیادہ کمزور ہو گیا ہے، پھر یہ عملیات اور جنات اس کو اور پریشان کرتے ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ ان کو مایوس کر دو کہ بھائی تو تھپڑ مار، تو لات مار، میں ایسے کا ایسے نہیں. ٹھیک ہے نا. خود ہی تھوڑے دنوں میں اپنی فائلیں لپیٹ کے وہ بھاگ جاتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ کیا ہو گیا بھائی؟ 10 منٹ رہ گئے. اچھا ہے نا، ابھی 2-4 جنات اور بھی مارکیٹ میں لا سکتے. تو یہ جادو کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کریں. تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نا اس طرح جنات کا استعمال کرتے ہیں خفیہ طریقوں سے. جنات کو میسج دیا جاتا ہے، پھر جنات جاتے ہیں اور کام کرتے ہیں، دلوں میں وسوسے پیدا کرتے ہیں، اور جنات مسلط بھی ہو جاتے ہیں، پریشان بھی کرتے ہیں. جو ہم دیکھا ہے جن لوگوں پہ جن آیا ہوا ہوتا ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے. تو اس میں یہی ہے کہ بھائی سورہ فلق سورہ ناس پڑھا جائے، آیت الکرسی پڑھی جائے. حدیث میں آتا ہے آیت الکرسی پڑھنے سے شیطان نہیں آتا. اور ہر چیز جنات کے کھاتے میں مت ڈالیں، اتنا آسان نہیں ہے جنات سے کام لینا. اور جو جادوگر اس طرح سے جنات کو استعمال کرتے بھی ہیں تو جنات ان کے قبضے میں نہیں آتے، بس ایک میسج دیا جاتا ہے، جنات وہ کام کر لیتے ہیں. خود اس جادوگر کو بھی ڈر ہوتا ہے، جنات اس کو بھی پکڑ کے کوٹتے ہیں طبیعت سے. جی ٹھیک ہے، حقیقت ہے. ان کی اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو کیونکہ بعض ہمارے مدارس کے طلبہ جو ہے نا وہ فارغ ہونے کے بعد سوچتے ہیں ہم عامل بنیں گے، ہم یہ کریں گے وہ کریں، بہت اپنی زندگی برباد ہو جاتی ہے. تو اس لیے سیدھا سیدھا چلتے رہو. اور ساس بہو کے جھگڑے ہیں تو کسی میں فالٹ ہے اس کو ٹھیک کرے. میاں بیوی کے جھگڑے ہیں تو جن بن جادو پہ نہ ڈالو. بھائی آپ کی اپنی لوگ آج کل ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہی نہیں ہیں، تو جب حقوق ادا نہیں ہوں گے تو جھگڑے تو ہوں گے نا. جو بھی اس میں تو دیندار بے دین سب برابر ہیں. جہاں گھر میں مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کسی نے کچھ کر دیا تو کسی کا کچھ کرنا بھائی اتنا آسان نہیں ہے. نظام عالم تباہ و برباد ہو جائے گا. تو یہ جادو کے بارے میں ایک اہم بات تھی جو میں نے آپ سے کی تھی. تو یہ جادو کی اچھا ہاں، یہ جو جادو کی پہلی قسم ہے نا، پہلی قسم کہ سائنٹیفک اسباب ہوتے ہیں لیکن وہ خفیہ ہوتے ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے ہوتے، رزلٹ نظر آ رہا ہوتا ہے. یہ والا جادو قرآن سے بھی ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں. بعض عامل کیا کرتے ہیں، آپ سے قرآن کی آیتیں پڑھواتے ہیں، آپ سمجھ رہے ہوتے میرا علاج ہو رہا ہے. وہ آپ جب آیتیں پڑھتے ہو نا، آپ کے دماغ میں ایک بات بیٹھ جاتی ہے، ایک بات بیٹھتی ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، یہ سورت اتنی دفعہ پڑھو ہو رہا ہے، اور وہ آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ہو گیا. وہ دماغ میں خیال گھسا دیا جاتا ہے. ایک عامل تھا ہمارے استاذ نے اس کو پکڑ لیا، اس سے پوچھا یار یہ تو، وہ ہوا یہ تھا کہ ایک میاں بیوی تھے، ان کے اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو اس نے بلا لیا ان دونوں کو. وہ ایسا ہی علاج کرتا تھا. علاج کیا کرتا تھا، اولاد پھر بھی نہیں ہوئی، اولاد جادو سے ہوئی تو ہوتی نہیں ہے. وہ جب دونوں آ گئے تو اس نے ڈرامہ کیا، اندھیرے کمرے میں دونوں کو لے گیا اور پتہ نہیں ایک درخت بنایا ہوا تھا، ایک عجیب اب یہ کیا ہے، مسمرزم ہو رہا ہے، خیالی نا دماغ پہ قابو پایا جا رہا ہے کہ کچھ ان کو دکھاؤ، کچھ ہو رہا ہے عجیب سا. ان دونوں سے کہا کہ اوپر کی قمیض پہنو، بولتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگ رہا. دونوں سے کہا اپنی شلواریں اتار دو، صرف قمیض ان کی لمبی تھی، قمیض پہنو. اب ظاہر ہے وہ ان کو لگے گا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ہیں جو کہ میاں بیوی دونوں ساتھ ہی کھڑے ہوئے. پھر ان سے کہا کہ اب اذا زلزلت الارض زلزالہا، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ والی سورت پڑھو بار بار. حالانکہ اس سورت کا اولاد سے کوئی تعلق نہیں، لیکن نا یہ ایک ایسی سورت ہے ان کو لگے گا کچھ عجیب سا ہو رہا ہے.
قل هو اللہ کہتے تھے وہ نارمل سب پڑھتے ہیں. تو اذا زلزلت الارض، یہ عامل خود بتا رہا ہے ہمیں کہ میں یہ عمل کرواتا ہوں اور اس میں ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، ان کا اپنا دماغ میں کیپچر کر لیتا ہوں اس عمل کے ذریعے، پھر جو ان کے دماغ میں ڈالوں آ جائے گا. وہ پڑھ رہے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، اس نے کہا اتنی دفعہ پڑھو، پڑھتے 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 اس نے کہا اور تیز ہوتے 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 ایک دم ایک مٹکا آیا ہے، دھڑام سے گرا ہے، آواز آئی ہے، وہ ٹوٹا ہے، اس میں ان دونوں کے پتلے اور اس میں سوئیاں اور گند بلا بھرا ہوا ہے، خون کے چیتھڑے ویٹتے، ٹوٹ گیا. اس نے سکون کا سانس لیا، اس نے کہا یہ جادو تھا جو میں نے ختم کر دیا، آپ پہ پتلے پہ سوئیاں تھیں اور ختم. وہ دونوں مطمئن ہوئے، گھر چلے گئے. اولاد تو ہونی نہیں ہونی، وہ اگر ہوئی ہوگی تو اللہ کی مرضی سے ہوئی ہوگی، تو ویسے ہی کسی کے ہو ہی جاتی ہے. ہمارے استاذ نے پوچھا یار یہ کیا؟ اس نے کہا اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں تھا نہ کوئی مٹکا تھا. یہ مسمرزم ایک فن ہے، آپ کے دماغ کو کیپچر کر کے آپ کو ایسی چیزیں دکھا دیں گے جو ہوں گی نہیں. سحروا اعین الناس ہے نا قرآن میں، جیسے جادوگروں نے رسیوں کو جب پھینکا ہے تو لگا کیا کہ یہ سانپ بن گئی، حالانکہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ سمجھ رہے ہیں کہ سانپ بن گئی ہیں، ڈر بھی رہے ہیں، حالانکہ سانپ تھوڑی تھی. تو یہ والا جادو جو ہے نا، اس کے لیے کوئی بھی الفاظ دہرائے جائیں جس سے آپ کو یہ لگے کہ کچھ ہو رہا ہے، اس سے آپ ایک نفسیاتی طور پر نا ایک حصار میں آ جاتے ہیں. تو اس میں قرآن بھی پڑھوایا جا سکتا ہے، کوئی ہندی کے سنسکرت کے کلمات بھی. ہندو یہ کیا کرتے ہیں سنسکرت زبان میں وہ پڑھائیں گے، گھوڑے بلے گدے گھوڑے سارے بلائیں گے، وہ آدمی سمجھتا ہے بھائی کچھ ہیں جادو وادو. ہم بچپن میں جب کرتے ہیں انتر منتر کلی کلنتر ہو جا منتر چھو، یہ انتر منتر کلی کلنتر، تو وہ کچھ بھی. اب میں نے جب یہ بیان کیا تو لوگوں نے کہا استغفر اللہ، مفتی صاحب تو دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے، انہوں نے کہہ دیا قرآن سے جادو ہوتا ہے، قرآن سے تو جادو ختم ہوتا ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں قرآن سے کیا ہوتا ہے؟ جادو ہوتا ہے. تو میری بات کا مطلب سمجھو، یہ عامل لوگ آپ کو الو بنائیں گے، قرآن کی آیتیں پڑھائیں گے، آپ کو ایسا لگے گا کہ جادو ختم ہو رہا ہے، حالانکہ وہ مسمرزم ہو رہا ہوتا ہے. آپ خام خام میں آ جاتے ہو مجھ پہ کچھ ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ نے حکام القرآن میں لکھا ہے کہ یہ قرآن سے مسمرزم کی، وہ اس میں قرآن برائے قرآن نہیں ہوتا، اس کا مقصد کچھ بھی کلمات پہ لگا دو جس سے اس کو یہ ہو کہ کچھ ہو رہا ہے، توجہ مرکوز کرنے کے لیے. وہ قرآن سے بھی یہ کچھ بھی جتنے عجیب کلمات ہوں گے نا، قرآن جو عامل لوگ ہیں وہ قرآن اس لیے بتاتے ہیں تاکہ آپ کو یقین آ جائے کہ بہت مبارک کلمات ہیں اور یہ تو علاج ہی کر رہے ہوں گے، حالانکہ وہ علاج نہیں ہوتا. اب یہ قرآنی سی ڈی آئی تھی، اس میں کیا تھا، بہت تقسیم ہوئی ہے، وہ مختلف قاریوں کی آواز میں یہ سورت آپ اتنی دفعہ 1.5 گھنٹے تلاوت کریں تو آپ پہ جادو ختم ہو جائے گا. اب لوگوں کے ساتھ جادو ہو رہا تھا، میں نے لوگوں کو بتایا، میں نے اس سی ڈی کے خلاف بیان کیا، لیکن میرے خلاف فتوے آنا شروع ہو گئے. ہم نے کہا جاؤ باڑ میں، تمہاری جب سمجھ میں نہیں آتی بات تو چھوڑو، پھر کاروبار کرو. یہ وہ قرآنی سی ڈی یہ ہوتی تھی کہ کئی ساری صورتیں وہ قاریوں کی آواز میں آپ بیٹھ جاؤ. اب ظاہر ہے اس کو سننے کے لیے وہ بیٹھے گا جس کے پہلے سے اپنے بارے میں وہم ہوگا کہ مجھے کیا ہے، جادو. اب وہ ایک فریکوینسی کے ساتھ جب آپ 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے، اور یہ بھی ہے کہ مجھ پہ جادو ہے اور اس کا علاج ہو رہا ہے، تو 1-1.5 گھنٹہ جب آپ فریکوینسی کے ساتھ کسی چیز کو سنتے ہیں تو آپ کی تھوڑی دیر میں طبیعت نارمل نہیں رہتی، یقیناً سر چکرائے گا یا الٹی آئے گی، یہ ہوتا ہے. اب اس کی سی ڈی کو سننے کے بعد بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ ہوا، انہوں نے کہا اگر کوئی چکر نہیں آ رہے، الٹی نہیں ہو رہی، اس کا مطلب جادو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نارمل ہیں. اور اگر الٹی آ رہی ہے، چکر ہو رہی ہے، آ رہے ہیں، تو اس کا مطلب آپ پہ جادو ہے، اور یہ الٹی جب ہوگی تو نکل جائے گا جادو. اب کیا ہوا، اس سی ڈی سے بے وقوف لوگ کیسے بنے کہ جی گھنٹہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں کہ فریکوینسی کا ظاہرت 1 گھنٹے تک اس تصور کے ساتھ کہ مجھ پہ جادو ہے اور وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو طبیعت خراب ہوتی ہے لوگوں کی. خراب ہو کے جب الٹی لگتی ہے نا، تو الٹی کا یہ اصول ہے کہ جب بھی متلی آ رہی ہو اور آپ کو بھر کے الٹیاں ہو جائیں نا، تو آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں. یہ ایک میڈیکل سائنس کی ایک حقیقت ہے. تو اس سے جب لوگوں کے چکر آنا شروع ہوئے، چکر آنے کے بعد جب الٹیاں ہوئی ہیں بھر بھر کے، ریلیکس ہو گئے، تو وہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ جب آپ کو یہ الٹیاں ہو جائیں، یہ سمجھ لو جو بھی گند تھا، جادو تھا، وہ اب کیا ہو گیا ہے، نکل گیا. سب بکواس، الو بنانے والی باتیں. اور ہمارے ہاں ماشاءاللہ کیا تبلیغ والے، کیا خانقاہ والے، کیا مفتیان کرام، بڑے بڑے بزرگوں کو، مفتیوں کو میں نے دیکھا، وہ سیڑھیاں تقسیم ہو رہی ہیں اور جناب تاجر لاکھوں روپے کی سیڑھیاں فری میں بانٹ رہے ہیں. تو میں نے اس وقت بیان کیا، میں نے کہا بھائی نہیں ہوتا ایسے، اللہ کے بندو 1-1 گھنٹے تک جب ایک فریکوینسی کے ساتھ سنو گے تو الٹی نہ ہونا اس کی علامت ہے تم پہ جادو ہے، ٹھیک ہے نا، نارمل تھوڑی ہو تم. تو وہ الٹی جب ہوگی تو اب وہ خام میں وہم ہو گیا کہ جو ہے وہ ٹھیک ہو گیا. جب بھی کسی، ہم نے بچوں کو دیکھا ہے، بچے بلبلا رہے ہوتے ہیں، ٹینشن میں ہوتے ہیں، جب الٹی ہوتی ہے نا ایک دم بچہ کھلکھلانا شروع کر دے گا، اس لیے کہ وہ الٹی کے بعد انسان ریلیکس ہو جاتا ہے. تو اس لیے بھائی یہ فضول چیزوں میں مت پڑو، قرآن سے علاج کرنا ہے تو جادو
یہ سیڑھیاں سننے کی ضرورت نہیں ہے. سورہ فلق سورہ ناس 3 دفعہ پڑھ کے دم کرو, آیت الکرسی پڑھ کے دم کرو, سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کرو. تو یہ جو میں نے کہا تھا نا قرآن, اب حقیقت میں کیا ہے کہ جادو ان پہ ہو رہا ہے, کیونکہ ان کو الٹی تو ہو رہی ہے, الٹی کا سبب ان کے معلوم نہیں, اور وہ سبب کیا ہے؟ ایک فریکوینسی کے ساتھ تلاوت کا سننا. تو علامہ ظفر احمد عثمانی کی بات کا مطلب سمجھ میں آیا کہ قرآن سے جادو ہوتا ہے. یہ والا جنات والا جادو نہیں ہوتا, کیونکہ قرآن جب آپ پڑھیں گے تو جنات تو بھاگ جاتے ہیں اس سے, لیکن یہ والا جادو جس کے اسباب مخفی ہوں اور نتیجہ آپ کے سامنے آ رہا ہو, وجہ معلوم نہ ہو, یہ والا جادو قرآن سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو قرآن اصل میں تو جادو کے علاج کے لیے, لیکن کوئی اس کو جیسے ایک شہد جو ہے نا وہ تو شفا کے لیے ہے نا, وہ بیماری کے لیے بھی شوگر کے مریض کو کھلا دو مر جائے گا وہ, ٹھیک ہے نا. اور پھر کہیں کہ اب اگر میں بیان کروں کہ یہ مرا شوگر کا مریض اس لیے کہ اس نے شہد پیا, آپ کو استغفر اللہ, قرآن میں تو آتا ہے شہد میں لوگوں کے لیے شفا ہے, اور مفتی صاحب کہہ رہے ہیں یہ شہد پینے سے مرا ہے. تو یہ آپ کے بے وقوف ہونے کی دلیل ہوگی کہ آپ کسی کی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو بہت زیادہ میرے خلاف کلپ بنے ہیں اس وقت, اور میں نے ایک مفتی صاحب کو حوالے بھی دیے, انہوں نے کہا بھائی حوالے کے بغیر, میں نے علامہ ظفر عثمانی کی عبارت نکال کے دے دی, یہ دیکھیں, پھر بھی نہیں مانا انہوں نے, پھر بھی نہیں مانا. کہہ رہے ہیں آپ اپنی طرف سے باتیں پھینکتے ہو, دلیل نہیں ہوتی, مطالعہ نہیں ہوتا, بس ایسی قرآن سے تو جادو کا علاج ہوتا. میں نے کہا یہ والی قسم جو جادو کی ہے مسمرزم والی, یہ قرآن سے بھی ہوتی ہے. تو اس لیے یہ جو عامل لوگ آپ کو کہتے ہیں نا یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھو, کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اس آیت کے ریپیٹ بار بار کرنے سے آپ کا کھوپڑی گھوم رہی ہو, ٹھیک ہے نا. ایک فریکوینسی کے ساتھ جب کچھ بھی سنیں گے آپ تو اس میں خطرہ, اور خاص طور پہ اس وہم کے ساتھ کہ مجھے کچھ ہے تو خطرہ ہوتا ہے. تو جادو کی ساری قسمیں خلاصہ بتا دوں بھائی. جادو کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہو جس کے اسباب مخفی ہوں, سمجھ میں نہ آ رہے ہوں, اس کو جادو کہتے ہیں. اور پھر جادو کی 2 قسمیں, ایک تو وہ نظر کا دھوکا ہوتا ہے جو میجک شو صبح شام ہو رہے ہوتے ہیں, مسمرزم بھی ہو جاتا ہے جیسے میں نے بتایا, اور دوسری قسم جنات سے کام لیا جاتا ہے. لیکن یہ جادو کی جتنی قسمیں ہیں ان کے اسباب ضعیفہ میں سے ہیں, عموماً نتیجہ مرتب ان پر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے نا. اور زیادہ تر نتیجے, اس لیے اس میں توکل کا تقاضا یہ ہے کہ بس اللہ پہ اعتماد کیا جائے, ان چیزوں میں زیادہ نہ پڑا جائے. جو زیادہ پڑھتے ہیں تو وہ ان کو ساتھ یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں. اور ایک اور آخری بات دماغ میں آئی تھی, بہت اہم بات تھی, وہ ہو جائے گی تو بات ہی کمپلیٹ ہو جائے گی. نکل ہی گئی یار, ابھی کرنے ہی لگا تھا. میاں بیوی کے اکثر کیسز میں نا جھگڑے ہوتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں جادو ہے. میں کہتا ہوں بھائی اپنی حرکتیں ٹھیک کرو, تو فوراً لوگ دلیل دیتے ہیں قرآن میں آتا ہے یفرقون به بین المرء وزوجہ, یہودی جادو کے زور سے میاں بیوی کو لڑواتے تھے. تو اس کا مطلب ہے میاں بیوی کو لڑوانے کے لیے جادو بڑا اثر رکھتا ہے. تو یہاں بھی خوب سمجھیں کہ میاں بیوی میں بھی تفریق جادو سے ہوتی ہے, لیکن اسباب ضعیفہ میں سے اکثر نہیں ہوتا. یہ دوسرا, اس میں جادو کی پہلی قسم بھی مراد ہو سکتی ہے کہ میاں بیوی میں کسی نے غلط فہمیاں پیدا کر دی, ایسے اسباب جو جن کی طرف ان کی توجہ نہیں ہے, یعنی ایسے کام کر دیے کہ شوہر کو بیوی پہ شک ہونے لگا, بیوی کو شوہر پہ. بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے نا, آپ مثال کے طور پر لڑکی بن کے کسی مرد کو فون کر لو اور بولو تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا, اور خاتون سن لیں تو وہ تو بدگمان ہو جائے گی نا. تو اسی طرح جیسے ٹانگیں 2 حصوں میں توڑ دی, حالانکہ پیچھے ایک ٹرک ہوتی ہے, تو ایسے ہی بعض دفعہ ایسا یہودی کر سکتے ہیں کہ کچھ ایسا کام کریں جس کی کوئی لاجک ہو, لیکن میاں کو بلا وجہ بیوی پہ شک ہونا شروع ہو جائے. وہ اتنی